آپ خواب کی تعبیر میں صاحب کمال بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یا علیم علمنی یا خبیر اخبرنی یا وہاب حبلی من اسرار الدنیا والآخرہ، یہ ایک تحفہ دے رہا ہوں آج آپ کو. یا علیم علمنی یا خبیر اخبرنی یا وہاب حبلی من اسرار الدنیا والآخرہ. یہ لفظ خواب کی تعبیر کے لیے کمال ہے. اس وقت اللہ جل شانہ دل کے اندر ایک الہام کر دیتے ہیں، اس کی تعبیر فوری نقد. اللہ پاک اس کی تعبیر کا فوری الہام کر دیتے ہیں. اور یہ آیت نہیں، میں بھول گیا، یہ دعا کشف کے لیے لاجواب ہے، کشف کے لیے. اور کشف کے جتنے بھی حصے ہیں وہ کشف القبور ہے، کشف الصدور ہے، کشف الورا ہے. پھر عرض کرتا ہوں یہ میں 3 دفعہ کوئی بھی دعا ہے میں 3 دفعہ دہراؤں گا، لیکن 3 دفعہ کے بعد مجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا. نہ بھی لکھ سکے سنیں میری بات یہ ہے، دیکھیں اگر آپ اسی وقت لکھنے میں لگ گئے تو میری اگلی بات کو نہیں پہنچ سکیں گے. اس کا اگلا حصہ سمجھ لیں، اس کی تکمیل ہوگی. آپ تکمیل تک تو پہنچ نہیں سکیں گے، اسی پہ لکھنے میں لگ جائیں گے. لکھ لیا ٹھیک ہے، نہ لکھا بعد میں ساتھ والے سے پوچھ کے لکھ لیجئے. ہر بندہ کاپی اکثر لیے بیٹھا ہے. یا علیم علمنی یا خبیر اخبرنی یا وہاب حبلی من اسرار الدنیا والآخرہ. یہ مشرف کے دور میں مانیٹرنگ کا شعبہ ہوا تھا. ہر شہر میں میجر بٹھایا گیا مانیٹرنگ کے لیے، حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے. ایک میجر تھا، اس کو روحانیت کا شوق تھا، مانیٹرنگ کا انچارج تھا. اس کو کسی نے کہا جی کہ وہ حکیم طارق ہے، وہ تھوڑی سی روحانیت کی الف بے جانتا ہے. تو اس نے ایک بندہ بھیجا، میرے پاس فوجی آیا. اس نے کہ جی وہ مانیٹرنگ کے صاحب آپ کو بلا رہے ہیں. میں کیوں، خیریت ہے؟ کہہ رہے پتہ نہیں جی. میں نے کہا میں نہیں جاتا. اسے کہا میرے پاس خود آئے، کیا ضرورت ہے اس کو؟ میں نے کون سا جرم کیا مجھے بلا رہا ہے؟ اس نے جا کے کہہ دیا. اس نے پھر کہا، اس نے کہ جی وہ آپ سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا اسے تو اب خود پھر واقعی آنا چاہیے. خیر وہ آیا میرے پاس، مجھے کہنے لگا مجھے اس بات کا شوق ہے کہ لوگوں کے دلوں میں کیا ہے، کشف الصدور، کہ لوگوں کے دلوں میں کیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ مجھے جہاں بٹھایا گیا ہے میں غریب کی غریب پروری کروں، داد رسی کروں. نمازی آدمی تھا وہ، طبعاً شریف آدمی تھا. وہ میجر اب پتہ نہیں بڑے عہدے پہ ہے، میجر ہو کے ریٹائر ہو گیا، مجھے کوئی خبر نہیں. ملتان کا تھا، میجر خرم اس کا نام تھا. تو کہنے لگا میں چاہتا ہوں میں داد رسی کروں، میں غریب پروری کروں. لوگ آ کے اپنے معاملات بیان کرتے ہیں، کیا واقعی وہ سچ بولتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں؟ مجھے کیسے پتا چلے؟ کوئی ایسا لفظ ہے آپ کے پاس، کوئی مجھے بتا دے، کوئی ایسا حرف ہو بتا دے تو میں پڑھتا رہوں، چلو مجھے کچھ پتا تو چل جائے. میں نے کہا آپ ایسا کریں، آپ نا اول آخر 7 دفعہ درود ابراہیمی اور یہ دعا ایک تسبیحات کو نا ایک ایک لفظ کے دھیان سے پڑھ کے سو جایا کریں. دیکھیں میں وظائف کی دنیا میں ایک وضاحت عرض کرتا جاؤں. ایک ہے وظیفہ پڑھنا، ایک ہے وظیفہ مانگنا، ایک ہے دعا پڑھنا، ایک ہے دعا مانگنا. فرق نہیں ہے؟ میں نے ایک جگہ جمعے کی نماز پڑھی، جمعے کی نماز کے بعد میں نے سلام کے بعد سنتیں شروع کر دی. مولوی صاحب نے جو دعا شروع کرائی، کشمیر بھی آزاد کروایا، چچنا بھی آزاد کروایا، فلسطین کی بھی صفائی کرائی، جو دعائیں، اور زور زور سے آمین کہہ رہے ہیں مقتدی، اور زور سے آمین سے کہتے ہیں کہ مہربانی کرو جان چھوڑو، جان چھوڑو. زور زور سے آمین کہہ رہے ہیں. اللہ کے بندے، دعا ہے تو اس کے اندر تو اخلاص ہے.
کبھی مانگنا سیکھنا ہے نا تو چوراہے میں یہ جو گاڑیاں جہاں کھڑی ہوتی ہیں اشاروں میں ذرا وہاں بھکاری کو دیکھنا. اس کا سر بھی بھکاری ہوتا ہے, اس کا پاؤں بھی بھکاری ہوتا ہے, اس کے ہاتھ بھی بھکاری ہوتے ہیں, اس کے لفظ بھی بھکاری ہوتے ہیں, اس کا لباس بھی بھکاری ہوتا ہے, اس کی ادائیں بھی بھکاری ہوتی ہیں, اس کی آنکھیں بھی بھکاری ہوتی ہیں. کیا خیال ہے؟ وہ سراپائے بھیک ہوتا ہے, سراپائے بھیک ہوتا ہے. ساری کائنات کا مولا داتا اور ساری کائنات کے مالک سے تو بیٹھا مانگ رہا ہے, اور بس تو اوابین کے 6 نفل پڑھ لے, کوئی بات نہیں. 2 فجر کی سنتیں, 2 مغرب کی سنتیں بعض روایات میں اس دن میں پڑھ رہا تھا, اس کے بعد 2 نفل اور پھر 2 نفل پڑھ لے, سمجھ لیں اوابین کے 6 ہو جائیں گے. اس سے بہتر ہے کہ تو 20 نہ پڑھ, 6 پڑھ, لیکن 6 ایسے پڑھ جس میں دھیان والے نفل ہوں, توجہ والے نفل ہوں, اللہ کی ذات عالی کے قرب والے نفل ہوں. تو میں نے اس سے عرض کیا ایک تسبیح, یہ تعبیر منام, نوم کی تعبیر, خواب کی تعبیر کے سلسلے میں بھی, اور کشف الصدور کے سلسلے میں بھی, اور کشف القبور کے سلسلے میں بھی, حتیٰ کہ میرے مشاہدے میں جنات کی بولیاں اور پرندوں کی بولیاں سمجھنے میں بھی ایک باکمال چیز ہے. بہت باکمال چیز. کئی واقعات محدثین کے, اہل اللہ کے, صالحین کے کتابوں میں گزرے کہ اللہ پاک نے اپنے علم کامل کی برکت سے ان پہ پرندوں کی بولیاں کھول دی تھی, جیسے سلیمان علیہ السلام نے کھولی تھی. سلیمان رب تو نہیں تھے, اللہ کے نبی تھے, پاکیزہ بندوں میں سے تھے, پاک باز ہستیوں میں سے تھے. یا علیم علمنی, یا خبیر اخبرنی, یا وہاب حبلی من اسرار الدنیا والآخرہ. اللہ دنیا اور آخرت کے اسرار, راز, رموز, کمال, سربستہ چیزیں مجھ پہ کھول دے. کیسی عجیب چیز ہے یہ, بہت وزنی دعا ہے اور بہت طاقتور دعا ہے, بہت کمال کی چیز ہے. اور اگر مجھ سے سچ پوچھیں ہیں کہ یہ شیء عجیب نہیں ہے, ھذا لشیء عجاب, عجاب, یہ عجیب سے عجاب کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری کو, یہ سپرلیٹو ڈگری ہے. صرف ایک تسبیح لیکن دھیان والی, سوتے ہوئے. اس کا اگلا فائدہ سنیں. استخارہ کے لیے تو آخری چیز ہے استخارہ, یعنی یوں سمجھ لیں استخارہ تو اس کے سامنے ایک چھوٹی سی چیز ہے. آپ جس چیز کے بارے میں خیر اور شر کا جاننا چاہتے ہیں, بہت کمال کی چیز. میرے شیخ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھے یہ دعا 41,000 پڑھوائی تھی. 41,000. فرمایا پڑھ, تجھے تشخیص میں بہت مدد ملے گی. تشخیص امراض, جنات ہے, جادو ہے, مکر ہے, فریب ہے, بڑی مدد ملتی ہے.